بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ نیوکلیر جنگ کی تیاریاں، روس نے جنگی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ روس نے صدر ولادیمیر پوٹن کی سربراہی میں بڑے پیمانے پر نیوکلیر مشقوں کا آغاز کر دیا۔ ان مشقوں میں یارس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM اور دیگر ہتھیاروں کے تجربات شامل ہیں۔ یہ مشقیں زمین، سمندر اور ہوا سے میزائل داغنے کی صلاحیت کو جانچ رہی ہیں۔ پوٹن نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کے جواب میں نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ یہ صورتحال عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں، عالمی تباہی کا ذمہ دار کون؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو عالمی نیوکلیر تناؤ کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کی توجہ نایاب معدنیات اور زمینی وسائل پر مرکوز ہیں، جس سے عالمی تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل دینے کا فیصلہ روس کے ساتھ تنازع کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں یورپ اور دیگر خطوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ یہ صورتحال عالمی معیشت اور امن کو خطرات میں ڈال رہی ہیں۔ یورپ معاشی بدحالی کا شکار، بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب۔ یورپ کی معاشی حالت تیزی سے خراب ہو رہی ہے، جہاں بڑی کمپنیاں جیسے کہ واکس ویگن، مرسڈیز اور BMW شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ واکس ویگن کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے 11 بلین یورو کی خطی رقم درکار ہے۔ یوکرین تنازع کی وجہ سے یورپ کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ حکومتیں اپنی کمپنیوں کو بچانے کے بجائے یوکرین کی جنگ پر وسائل خرچ کر رہی ہیں۔ یہ معاشی بحران یورپ کے استحکام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ چین اور روس کا اتحاد، مغرب کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ۔ چین اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت مغرب کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ چین نے عالمی تنازعات کے پیچھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ روس کی نیوکلیر مشقیں اور چین کی اقتصادی طاقت مل کر مغرب کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک مل کر نیٹو کے ممکنہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ اتحاد عالمی طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نیوکلیر جنگ کا خوف، کیا دنیا تباہی کے دہانے پر ہے؟ روس کے پاس تقریباً 6000 نیوکلیر وار ہیڈ موجود ہیں، جو ایک ہی حملے میں کئی ممالک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر روس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ پوری دنیا کو تباہ کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک اس ممکنہ نیوکلیر جنگ سے خوفزدہ ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی لاپرواہی اور تنازعات کی شدت دنیا کو ایک ناقابل تصور تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہندوستان کی خطرناک منصوبہ بندی کا انکشاف۔ ہندوستان مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ اسرائیلی ماڈل اپناتے ہوئے خصوصی کمانڈوز کے ذریعے سرجیکل اسٹرائیک کی تیاری کر رہا ہے۔ اس منصوبے میں 25 بٹالینز بنائی جا رہی ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 250 کمانڈرز شامل ہوں گے۔ یہ کمانڈوز پاکستان میں داخل ہو کر علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ منصوبہ ہندوستان کی جارحانہ حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت اور ہندوستان کا رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کو پاکستان پر حملہ نہ کرنے کی واضح ہدایت دی ہے، تاہم ہندوستان اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 15% ٹیرف نافذ کرنے کی بات کی، لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے ملاقات سے گریز کیا۔ اطلاعات ہیں کہ نریندر مودی ایشین سمٹ میں شرکت کی بجائے ورچوئل شریک ہوں گے۔ یہ صورتحال خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے۔ بھارت کی برہموس میزائل اور ڈرون حملوں کی تیاری۔ ہندوستان اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے برہموس میزائل اور ڈرون حملوں کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خصوصی کمانڈوز کے ذریعے پاکستان کے اندر گھسنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ کمانڈوز انفینٹری، آرٹلری، سگنلز اور ایئر ڈیفنس کے ماہرین پر مشتمل ہوں گے۔ ہندوستان کا مقصد اسرائیلی طرز پر علاقوں پر قبضہ کرنا۔ یہ منصوبہ خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
پاکستانی علاقوں پر قبضے کا ہندوستانی منصوبہ۔ ہندوستان کا نیا منصوبہ پاکستان کے اہم علاقوں جیسے کہ سیالکوٹ اور کشمیر پر قبضہ کرنے کا ہے۔ اس کے لیے وہ 6250 خصوصی کمانڈوز تیار کر رہا ہے جو اسرائیل اور روسی ماڈل سے متاثر ہیں۔ ہندوستان کی فوج کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے جو غزہ میں اسرائیل نے استعمال کی تھی۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے سنگین چیلنج پیدا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستانی فوج کو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پاکستان کا پرسکون لیکن مضبوط جواب۔ پاکستان نے ہندوستان کے جارحانہ منصوبوں کے جواب میں خاموش لیکن مضبوط حکمت عملی اپنائی ہے۔ پاکستانی فوج کسی بھی حملے کا غیر متوقع اور مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے ہندوستان کے جارحانہ اقدامات کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی تیاریاں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ نیتن یاہو نے غزہ میں ترک افواج کی موجودگی کی مخالفت کا اشارہ دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی منصوبے کے تحت حماس کے ساتھ جنگ بندی کی نگرانی کے مشن کے حصے کے طور پر غزہ کی پٹی میں ترک افواج کے کسی بھی کردار کی مخالفت کا اشارہ دے دیا۔ یروشلم کے دورے کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ کھڑے ہو کر نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد مستقبل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس منصوبے میں ان فریقین کو شامل کیا گیا جو 2 سال کی جنگ سے تباہ حال پٹی میں سیکیورٹی قائم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کا اونروا کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ اسرائیل کی جانب سے ہٹ درمی کا سلسلہ برقرار ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود اسرائیل نے اونروا کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا گیا ہے کہ اونروا کو غزہ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف کا کہنا تھا کہ اسرائیل ثابت نہیں کر سکا کہ غزہ میں یو این امدادی ایجنسی اونروا کے زیادہ تر ارکان کا تعلق حماس سے ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو غزہ میں اقوام متحدہ اور اونروا کی امدادی سرگرمیوں کی اجازت دینی چاہیے۔ اسرائیل امریکہ کا ماتحت نہیں ہے نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنی سلامتی کا خود تعین کرتا ہے اور وہ امریکہ پر منحصر نہیں ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ نیتن یاہو غزہ معاہدے سے دستبرداری پر غور کر سکتے ہیں جس سے ایک اور مکمل جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جنگ بندی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر اسرائیل پہنچے ہیں۔ اسرائیل غزہ کے 15,000 مریضوں کو بیرون ملک علاج کی اجازت دے۔ اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے 15,000 مریضوں کو بیرون ملک علاج کی اجازت دے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ 15,000 فلسطینیوں کو ہنگامی بنیادوں پر رفح کی راہداری سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے جو جنگ بندی معاہدے کے باوجود اس وقت بند پڑی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ جان بچانے اور انخلاء کی ہنگامی کارروائیاں غزہ کی جنگ میں شدت کے باعث روک دی گئی تھیں۔ غزہ میں 54 شہداء کی لاشوں کو اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ غزہ کے علاقے دیر البلح میں 54 شہداء کو ایک مقامی قبرستان میں اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہداء کی لاشیں معاہدے کے تحت اسرائیل کی طرف سے فلسطین کو واپس کی گئی تھیں۔ یہ لاشیں ان 145 فلسطینی افراد میں شامل ہیں جنہیں اسرائیل نے ایک معاہدے کے تحت واپس کیا۔ واپسی کے بعد تشخیصی مراحل کے دوران یہ 54 لاشیں شناخت کے قابل نہ ہونے کی بنیاد پر اجتماعی قبر میں دفن کی گئی ہیں۔ حماس تنظیم غزہ کی پٹی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر رہی ہے، فرانس نے خبردار کر دیا۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ حماس تنظیم غزہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ حکومت نے زور دے کر کہا کہ غزہ کی پٹی میں سلامتی اور نظام حکمرانی کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پیرس میں بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد حکومتی ترجمان نے بتایا کہ حماس ایک بار پھر غزہ اور اس کے اداروں پر قبضہ کر رہی ہے اور اپنے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔
اسرائیلی پارلیمنٹ کا اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک ہے: مارکو روبیو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ متعدد ممالک غزہ کے لیے بین الاقوامی فورس میں حصہ لینے کو تیار ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدامات کو غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجیوں کو غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔